تو جناب والا یہاں پر جو تین محبت کا معاملہ ہے، تین محبت کو اگر ترازو پر رکھا جائے تو تین محبت کا جو اصل ہے وہ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جو بندہ حضور علیہ السلام کو مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بھی اقرار کرے گا، وہ اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی محبت کرے گا۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں جو جہاد کا نام دیتے ہیں اپنے عمل کو، جبکہ ان کے عمل سے ظلم اور زیادتی کے پہلو چھلکتے ہیں۔ یا پھر یہودی لوگ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو پیارے کہتے ہیں۔ آپ کبھی یہودیوں کا عقیدہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ لوگ اپنے آپ کو عزیز سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور عزیز ہیں، بس ہم اتنے ہی دن جہنم میں جلیں گے جتنے دن بچڑے کی پرستش کی گئی ہے، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ حضرات محترم، یہ یہودیوں کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، مگر جناب اسلام کے نقطہ نظر سے تو وہ بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی حق سے پھرے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اسلام کے بعد کسی اور دین کو ماننا یہ سراسر گمراہی ہے۔ تو جناب والا پتہ کیا چلا کہ فقط کوئی بندہ رب کی محبت کا دعویٰ کرے وہ بھی گمراہ ہے، اور فقط کوئی بندہ جہاد فی سبیل اللہ کا دعویٰ کرے وہ بھی گمراہ ہے۔ حضرات محترم، بندہ قابل قبول اور بندہ کامیاب اسی وقت ہوگا جب وہ اللہ کے نبی کو نبی مان کر رب کو بھی مانے گا اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے عمل کو بھی مانے گا۔ جب کسی بندے کے اندر یہ والی صفت پائی جائے تو پھر اس صفت کے ساتھ باقی دونوں صفت بھی جمع پائی جائے گی۔ اب جناب یہاں پر میں آپ کو مین نقطے کی طرف لے کے چلو، حاصل گلا میرے اس نقطے کا مطلب کیا چلا پتا کہ حضور علیہ السلام کی محبت سب سے اہم ترین ہے، اور جو بندہ حضور سے سچی محبت کرے گا پھر وہ حضور کے دین کو پامال نہیں کر سکتا، پھر وہ حضور کی سنتوں کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اصل دین پھر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت۔ اصل دین کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا تو حکم ہے، قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں جا بجا مقامات پر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر بندے کے محبت کے معیار الگ ہوتا ہے جناب، ہر بندے کا محبت کا معیار الگ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو یہ کہتا نہیں صاحب حسن کوئی معنی نہیں رکھتا میرے سامنے، اعلیٰ نسل کا آدمی ہونا چاہیے، ان کا اخلاق خوبصورت ہونا چاہیے، بندہ وہ سخی ہونا چاہیے، بندے کی طبیعت میں اخلاق اور حکمت ہونے چاہیے، بندے کا کردار خوبصورت ہونا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، ہر بندے کا الگ الگ چوائس ہوتا ہے جناب۔ تو یہاں پر اہل علم نے بڑے خوبصورت بات کہی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بندے محبت کرنے کے لیے جتنی وجوہات چاہیے، محبت کرنے کے لیے کسی شخص ہو یا کسی شخصیت سے محبت کرنے کے لیے جتنی وجوہات چاہیے وہ تمام وجوہات اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ حسن سے محبت رکھتا ہے کہ بھئی حسین و جمیل جو شخص ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ اگر کوئی بندہ اخلاق کے تعلق سے کہے کہ جو اچھے اخلاق کا آدمی ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو جناب حضور سے بڑھ کر اچھے اخلاق کے پیکر اور مالک کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں علم و حکمت سے محبت رکھتا ہوں تو جناب حضور علیہ السلام سے بڑھ کر علم و حکمت کے خزانے بانٹنے والے کائنات عالم میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سخاوت کی بات کرتا ہو کہ جو بندہ سب سے زیادہ سخی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جناب حضور سے بڑھ کر اور کوئی کائنات عالم میں سخی نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ تمام محبت کے پہلو ہوتے ہیں، اور جناب جو بندہ جس کسی پہلو کا چاہنے والا ہے وہ تمام پہلو حضور کی ذات میں اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اب آئیں اس کے مختصر طور پر اس کی کچھ وضاحت کرتا چلو۔ عام طور پر انسان کی فطرت ہے، جو بندہ بڑا خوبصورت ہونا چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، اس سے مصافحہ کروں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس سے کچھ گفتگو کروں، اس سے دوستی اور تعلقات قائم کروں، کیونکہ دل میں حسن کی ایک تڑپ ہوتی ہے۔ بندہ حسین و جمیل ہو تو دیکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کس قدر حسین و جمیل تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنا کچھ حسن عطا فرمایا تھا۔
اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام چہروں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمیل تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جن کا نام حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت رات کو مجھے حضور علیہ السلام سے حاجت پیش آئی اور میں حضور کے دولت قضا پر گیا۔ حضور علیہ السلام چار پائے پر سرخ رنگ کے حلہ پہن کر آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، مجھے حضور سے کچھ بات کرنی تھی، دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس رات بادل بالکل آسمان سے خالی تھا اور بالکل چاند اپنے شباب پر چمک رہا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ حضور تو سوئے ہوئے تھے، کہتے کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی میں آسمان پر چمکتا ہوا چاند کو دیکھتا ہوں، حضور سوئے ہوئے ہیں، کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی میں آسمان پر چمکتا ہوا چاند کو دیکھتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں بلا آخر میں نے مدینے کے چاند اور آسمان کے چمکتے ہوئے چاند کے بیچ میں جب میں نے فیصلہ کرنا چاہا، بلا آخر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آسمان کے چاند سے زیادہ مدینے والے چاند کا چہرہ روشن ہے۔ حضرات محترم، یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے کتنے ایسے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے کتنے ایسے صحابی ہیں جن کو حضور نے دعوت نہیں دی، حضور نے کوئی کلام نہیں کیا، حضور نے کوئی نصیحت نہیں کی۔ کتنے ایسے صحابی ملیں گے بس جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کا دیدار کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کے چہرے میں وہ جمال رکھا تھا، اللہ پاک نے وہ حسن کی نعمت عطا فرمایا تھا کہ لوگ دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اور یہ صحابی بننے سے پہلے یہودی مذہب کے بہت بڑے پائے کے عالم تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے نا، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کو دیکھنے آئے، اور حضور علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا، دعوت اس کو کوئی نہیں دی گئی، اور اس کا خود کا بیان ہے فلما تبین وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور کا چہرہ دیکھا، دعوت کوئی نہیں، کلام گفتگو کوئی نہیں، تبلیغ کچھ نہیں، چہرہ دیکھ کر وہ کلمہ پڑھا، اور وہ خود کہتا ہے فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ وہ پکار اٹھا اور کیا کہا، لوگوں سنو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جن کے چہرے میں اس قدر چمک ہو اور جن کے چہرے میں رب کعبہ نے اس قدر حسن رکھا ہو، اتنے حسین چہرے والے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے جن کا نام ابو رمس تیمی رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے حضور پاک مدینے میں تشریف لائے، میں حضور پاک کو دیکھنے گیا اور حضور کو میں نے غور سے دیکھا، دیکھتے میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور آگے خود بیان دیتے ہیں آتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومعی ابن لی فلما رأیت قلت ھذا نبی اللہ۔ وہ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا، جب میں نے سنا مدینے میں تشریف لائے مکہ سے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے، میرے دل میں خواہش ہوئی، میں دیکھنے گیا تھا، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی موجود تھا۔ وہ کہتا ہے آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابن لی فلما رأیتہ قلت ھذا نبی اللہ۔ میں نے حضور کو دیکھا اور دیکھتے ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی موجود تھا۔ حضرات محترم، میں آپ کو نکتہ یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں حسین و جمیل انسان سے محبت رکھتا ہوں، تو جناب حضور سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ جناب کیا کہنے صحابہ کے، جب صحابہ نے حضور کو دیکھا نا، اب ہمیں تو وہ نصیب نہیں ہوا، لگ بھگ 1500 سال بعد ہم پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا۔ ان کا جملہ سنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کہتے ہیں لوگوں سنو، میں نے محمد سے پہلے نہ تو ان کی مثل دیکھا اور نہ ان کے بعد میں نے ان کے مثل دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں سنو، کسی شے کو میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں
احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء. حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے پڑھ کر کسی شخص کو زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا، اور حضور میں دیکھوں کیسے کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچے کو جنم ہی نہیں دیا. اللہ اکبر. تو اگر بات کروں میں حسن کی تو حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے. حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے. آپ کی صورت دیکھ کر کفر کے دلدل میں رہنے والے نور ایمان کے دہلیز پر آ جاتے تھے. تو جناب محبت اگر کرنی ہے حسن والوں سے تو پھر حضور سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہیں. اور اگر بات کریں گے آپ علم و حکمت کی، ایک بندے کی فطرت ہوتی ہے. کوئی بندہ ہے حسن کے معاملے میں بہت گورا چٹا خوبصورت، ناک آنکھیں رخسار بہت اچھے ہیں اس کے، مگر بندہ جاہل ہے، بندہ جاہل ہے اور جہالتوں کی بڑی مذمت ہے. تو جو بندہ علم کا طلبگار ہو، جو بندہ علم کا شہدائی ہو، تو بھلے بندہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، مگر اگر جاہل ہے تو اس سے محبت نہیں کر سکتا جو بندہ علم کا چاہنے والا ہو. تو جناب اگر کوئی بندہ یہ طبیعت اور یہ ذہن رکھتا ہے میں علم والے سے محبت کرتا ہوں، تو جناب حضور سے بڑھ کر کائنات عالم میں کوئی اور دوسرے بڑے عالم نہیں ہے. اب دیکھیں جناب آدم سے لے کے قیامت کے صبح تک جتنے لوگوں کے پاس، اس میں انبیاء، اولیاء، صحابہ سب کو شامل کرے، تمام مخلوق کے علم کے حوالے سے اللہ پاک کا فرمان کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان ہے اور ہم نے تمہیں جو کچھ علم دیا ہے وہ تھوڑا ہے. کائنات میں جس کسی کو جو کچھ علم ہے اللہ پاک کے نزدیک وہ علم تھوڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم نے تم کو جو کچھ علم دیا وہ تھوڑا ہے. مگر جب بات آئی نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے، اسی رب خبر دے رہا ہے، اسی اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضور کی علم کی وسعت کی اطلاع دی ہے. اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ پاک نے جب حضور کی علم کی تعارف کرایا، اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہے. حضرات محترم حضور علیہ السلام کی علم کی بات آئی تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ کو وہ تمام علوم سکھا دیا گیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اور سنے یہ جو علوم آپ کو دیا گیا یہ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر فضل عظیم ہے. حضرات محترم لفظ عظیم کے تعلق سے اہل علم نے نقطہ بیان کیا، جب کسی چیز کو ہم عظیم کہتے ہیں تو جناب اس چیز کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے سب سے عمدہ جملہ عظیم ہوتا ہے. کسی چیز کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی بہتری کو اجاگر کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چنندہ جملہ ہوتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا. اور جب رب کعبہ کی تسبیح حالت رکوع میں پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یعنی عظیم سب سے عظیم تر چیزوں کو کہا جاتا ہے. اور حضرات محترم اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو علوم دیا ہے اس علوم کے تعلق سے اللہ پاک فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ سارے علوم سکھا دیے ہیں، یا ہم نے آپ کے سینے پر وہ تمام علوم کے خزانے رکھ دیے ہیں جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اور آپ کے رب آپ کو یہ خبر دے رہا ہے کہ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر سب سے بڑا فضل عظیم ہے. حضرات محترم پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی شخص اس بات کا طلبگار ہے میں علم والے سے محبت کرتا ہوں تو جناب حضور سے بڑھ کر کائنات عالم میں کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جن کو زیادہ علم ہو. اور اگر جناب بات کریں گے صحابت کی تو بظاہر حضور کا ذاتی معمول تو یہی ہوتا تھا، آپ کچھ نہیں رکھتے تھے. ہاں بظاہر آپ کچھ نہیں رکھتے تھے، اور اگر چاہتے جناب تو حضور ہی کا فرمان ہے میں چاہوں تو عرب کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بھر کر چلیں گے. مگر آپ کا ذاتی معمول کیا تھا؟ آپ کچھ نہیں رکھتے، آپ کچھ نہیں رکھتے. بلکہ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر مصلی پر آئے، بس جماعت کھڑی ہونے والی تھی، صحابہ کو آپ نے رکنے کا حکم فرمایا. گھر گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کون سی اہم ترین حاجت پیش آئی تھی کہ مصلی چھوڑ کر آپ حجرے میں تشریف لے گئے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دراصل بات یہ ہے، ایک سونے کا ڈیلے کا ٹکڑا میرے گھر میں پڑا تھا، مجھے خیال آیا کہ رب کی بارگاہ میں وہ سونا میں حجرے میں رکھ کر کھڑا ہوں، پہلے گھر پہ گیا، اس کو میں نے خیرات کیا، اس کے بعد اب آ کے مصلی پہ کھڑا ہوں۔ حضرات محترم، حضور کی سخاوت کا اندازہ اس بات پر لگائیں آپ کہ بسا اوقات کوئی شخص، کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند اگر کچھ سوال کرتا اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو جناب آپ دکانداروں سے ادھار اپنے نام پر مانگ کر اس ضرورت مند کی ضرورت کو آپ پوری فرماتے۔ یہ آپ کے اخلاق کا عالم تھا۔ حضرات محترم، اگر بات کریں گے کہ صاحب نہیں اخلاق کے ساتھ ساتھ آدمی تقوی پرہیزگاری بھی ہونی چاہیے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بندہ بھائی علم والا بھی ہے، وہ حسن والا بھی ہے، بندہ سخاوت بھی ہے، مگر ہاں نیک نہیں ہے، بندہ نیک نہیں ہے، وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، تو جناب جو بندہ پرہیزگاری متقی لوگوں سے محبت کرنے کا عادی ہے تو پھر جن کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہوگی پھر وہ تو اس طرح کے آدمی کو پسند نہیں کرے گا۔ تو جناب یہ بات بھی آپ سنیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات عالم میں تقوی اور پرہیزگاری کسی اور کو نہیں تھی۔ ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے نا جناب کہ ہمیں تعلیمیں دی جاتی ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہمیں علماء حضرات نصیحتیں کرتے ہیں، ہماری دعوت اور تبلیغ اور علم کے محفل اور گہورے میں بیٹھ کر ہم دین کی باتیں سیکھتے ہیں، باوجود اس کے جب نیکی کو انجام دینے کی بات آتی ہے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارا یہی معاملہ ہے نا جناب، مگر قربان جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی اور پرہیزگاری پر کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن مجید میں نماز کم پڑھنے کا حکم دیا، اللہ پاک نے آپ کو حکم فرمایا قرآن مجید کے سورہ مزمل کو پڑھیں آپ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ حضور علیہ السلام کا اصول اور معمول یہ تھا کہ اب راتوں کو سوتے نہیں تھے، ساری رات اللہ کے حضور قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں ہوا کرتے تھے، آپ روتے تھے، گریہ گزاری کرتے تھے، آپ اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں ڈالے ہوئے تھے اور آپ اپنے آپ کو اس قدر عبادات کے آزمائش گھاٹیوں سے گزارتے تھے کہ اللہ پاک کو اپنے نبی کی مشقت کو دیکھ کر رحم آ گیا اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورت نازل فرما دیا اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا اے چادر لپیٹنے والے محبوب، آپ ساری رات عبادتوں میں کھڑے نہ رہا کرے بلکہ آدھی رات اس سے زیادہ یا اس سے کم عبادت کیا کرے۔ حضرات محترم ذرا اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کس قدر عبادتوں میں کھڑے رہتے، اور جناب صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام حالت نماز میں اس قدر لمبا قیام فرماتے کہ لمبی دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ایڑیوں پر سوجن آ جاتی تھی۔ ایک موقع پر اماں عائشہ نے دیکھا کہ آپ ساری رات سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی دعاؤں میں، کبھی رونے دھونے میں، جب رات ختم ہو گئی نا اماں عائشہ حضور کے پاؤں کے قریب بیٹھی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو بڑا درجہ عطا کیا ہے، آپ کا رب آپ کا چرچا فرماتا ہے، آپ کے رب نے آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کے رب نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، آپ کا رب آپ کو درود بھیجتا ہے، یا نبی اللہ آپ اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو جناب اس موقع پر اماں عائشہ نے جب حضور سے عرض کیا، قربان جائیں حضور کی تقوی پرہیزگاری پر، حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اماں عائشہ کو جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم صرف مجھ پر عطا ہونے والی نعمت کا ذکر کر رہی ہو، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرات محترم یہ تقوی کا معیار تھا، یہ آپ کی پرہیزگاری کا معیار تھا۔ تو جناب والا اگر کوئی شخص کہے کہ جناب حسن میں میرے نزدیک معنی نہیں رکھتا، میرے نزدیک سخاوت میں معنی نہیں رکھتا، میرے نزدیک علم میں معنی نہیں رکھتا، میں تو تقوی پرہیزگاری کا شہدائی ہوں، تو جناب حضور سے بڑھ کر بھی کوئی تقوی اور پرہیزگاری والے نہیں ہیں۔ اور اگر بات کریں گے آپ نرم دلی اور شفقت اور رحم دلی کی تو جناب قربان جائیں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے نرم دلی کے تعلق سے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اس آیت مقدس میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل امت کے لیے کس قدر نرم تھا اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیسی بے پایا رحمت سے آپ ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ تندخو ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد و پیش نہیں آتے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے اخلاق کے تعلق سے اس آیت مقدس میں اللہ پاک نے اطلاع دیا کہ میرے محبوب آپ ہمارے کرم سے بڑے نرم دل ہیں، اس واسطے لوگ آپ کے ارد گرد جس طرح چاند کے ارد گرد ستارے حالہ باندھ کر رہا کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے آپ کے چاہنے والے آپ کے ارد گرد ہوا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پر حضور کی شفقت اور رحم دلی کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لے آئے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں، اور وہ مومنوں پر نہایت شفیق و رحیم ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مقدس میں حضور علیہ السلام کے شفقت، آپ کی محبت، آپ کی دل کی نرمائیگی اور امت کے لیے جو آپ کے دل میں درد تھا اس درد کا ذکر فرمایا کہ آپ امت کے لیے نہایت ہی چاہنے والے ہیں۔ اگر کوئی امت مصیبت میں مبتلا ہے تو امت کا مصیبت میں مبتلا ہونا حضور پر گرا گزرتا تھا، اور جناب کس قدر گرا گزرتا تھا۔ اب اس بات سے اندازہ لگائے، ایک صحابی ہے حضرت معیذ اسلمی، ان سے ایک موقع پر گناہ کبیرہ کا سرزد ہوا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے جرم کبیر ہو چکا ہے، میں جرم کبیر کا مجرم بن چکا ہوں، آپ مجھ کو گناہوں سے پاک کر دیجئے، آپ مجھ پر حد قائم کیجئے۔ حضرات محترم، اس صحابی سے زنا ہو چکا تھا اور وہ خود سرنڈر ہوئے اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کے لیے حد مقرر فرمایا تو حضرات محترم ادھر ان کو سنسار کیا جا رہا تھا، اور حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بے چین ہو کر تڑپ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز، حکم بھی آپ ہی نے دیا ہے، بے چین بھی آپ ہو رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو ان کے لیے حد مقرر کیا، میں نے جو ان کو سنگباری کرنے کا حکم دیا وہ میری شریعت ہے، اور میں جو تڑپ رہا ہوں یہ میری محبت ہے، میں جو تڑپ رہا ہوں یہ میری محبت ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب حسن بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سخی بھی ہے، علم والا بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، مگر زبان ان کی بڑی کڑوی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں تو میٹھی بول کے آدمی کا طلبگار ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب جن کا دل بہت نرم ہے، میں تو نرم دل والے سے محبت کرتا ہوں، تو جناب اس بات کو آپ اپنے پلو پر باندھ لے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات عالم میں اور کوئی مہربان اور رحم دل بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ تو جناب محبت کے جو بھی پہلو ہوتے ہیں اور جن جن وجوہات کی بنا پر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، وہ تمام محبت کی خوبیاں، وہ تمام محبت کے پہلو، وہ تمام محبت کے وجوہات اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر رکھا ہے۔ اب جناب ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم ٹوٹ کر حضور سے محبت کریں، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ٹوٹ کر حضور سے محبت کریں، اور اسی محبت کی بنا پر ہم آپ دونوں جہاں میں قائم ہوں گے، ہم آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ اور جناب ہمیں تو محبت اس قدر کرنی چاہیے تھا۔ آج ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلا ہے نا کہ آئی لو محمد کہنے پر لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہیں۔ نہیں جناب، یہ ظالم اپنے ظلم دکھاتے رہیں گے، مگر ہمیں حضور سے محبت کرنے کے تعلق سے کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہم اس قدر محبت کریں حضور سے، اور محبت کے پہلو ہمارے وجود، ہمارے عمل، ہمارے کردار سے اس قدر ظاہر ہو کہ کوئی گستاخی کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ ہم کس شان میں گستاخی کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں، بات ختم کر رہا ہوں بس 2 منٹ کے اندر۔ صحابہ کا یہی معمول تھا، صحابہ کرام کا یہی اصول تھا کہ مشرکین گستاخی کرنے سے قبل سوچا کرتے تھے۔ آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، صحیح بخاری میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیے ہیں۔ جب حدیبیہ کا موقع ہوا اور اس صلح نامہ وغیرہ لکھا گیا
اور مکہ والوں نے آپ کو طواف کعبہ کرنے نہیں دیا. بڑا لمبا طویل واقعہ ہے. اور سورۃ الفتح میں پھر حدیبیہ کے معاملات کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں. اس موقع کے تعلق سے ایک نقطہ کہ بھائی ہم محبت اتنا کریں اپنے نبی سے کہ کوئی شخص ہمیں محبت کرنے سے روکنا تو دور کی بات، وہ خود گستاخی کرنے سے پہلے سوچے کہ وہ کس ہستی کی شان میں زبان درازی کرنے جا رہا ہے. صحابہ کرام رکے تھے، عمرہ کے لیے نکلے تھے، تقریباً 1500 صحابہ تھے. جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تو پتہ چلا کہ مکہ والے آپ کو طواف کرنے نہیں دیں گے. خیمے لگایا، پڑاؤ کیا آپ نے، اور پھر صلح نامہ وغیرہ بہت سے معاملات وہاں پر واقع ہوئے. اس میں سے ایک واقعہ، عروہ بن مسعود ثقفی نام کا ایک شخص مکہ سے آیا. اس نے حدیبیہ پر پہنچا، حضور اور صحابہ کے معاملات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دوبارہ مکہ گیا، اور مکہ جانے کے بعد مکہ والوں کو اس نے خبر دی، اور اس کے خبر کے جملے سنے آپ. عروہ بن مسعود ثقفی نام کا جو بندہ تھا ابھی وہ ایمان نہیں لایا، بعد میں وہ بھی صحابی بنے. ایمان لانے سے قبل اس نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کی محبت کے نظارے دیکھ کر اس نے جو خبر دی تھی مکہ والوں کو وہ سننے کے لائق ہے. وہ بندہ حدیبیہ سے مکہ پہنچا، اور مکہ پہنچنے کے بعد ایک اونچے مقام پر کھڑا ہوا. اونچے مقام پر کھڑا ہو کے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع ہونے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں دیکھی بیان کیا اور کہا لوگوں سنو، تم جو محمد اور ان کے ساتھی کو مٹانا چاہتے ہو، یہ خیال اور یہ خواب اپنے ذہنوں سے نکال دو. لوگوں نے کہا کیوں، کیا معاملہ ہے؟ کہا میں ابھی حدیبیہ کے مقام سے ہو کر آ رہا ہوں. کہا تم نے ایسا کیا دیکھا؟ تو کہا لوگوں سنو، میں کیا بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا. میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تھوکتے ہیں، ان کے تھوک کو ان کے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. اور یہ حدیث کسی اور معمولی کتاب کی ہوتی تو میں آپ کو سناتا بھی نہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. عروہ بن مسعود ثقفی نے لوگوں کو کہا کہ تم جنہیں مٹانا چاہتے ہو اور جن کے صحابی کے خاتمہ کرنا چاہتے ہو، ان کو مٹانا تمہارے بس میں نہیں ہے، بلکہ جب وہ کھکار کر تھوکتے ہیں ان کے تھوک کو ان کے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتے ہیں، اور وہ تھوک کو بطور تبرک اپنے چہرے اپنے سینے پر ملتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے جسم سے لگے ہوئے وضو کے قطرات ان کے صحابہ اور ان کے ساتھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. ان کے غسلائے وضو کو لیتے ہیں اور اس کو بطور تبرک لیتے ہیں، اور ان کے جسم سے لگنے والے وضو کے قطرات کو لینے کے لیے ان کے اندر اس قدر دلچسپی ہے، یوں لگتا گویا آپس میں ان کی تلوار چل پڑے گی. اور ہاں سنو 1500 لوگوں کی جماعت ہے، مگر وہ محمد جب ان سے کلام کرتے ہیں سب کے سب سر سے لے کر پاؤں تک کان بن کر ہمتن گوش ہو کر ان کے کلام کو سنتے ہیں. جب وہ کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو سب کے سب کی یہ خواہش ہوتی ہے میں ان کے حکم کا سب سے پہلے تعمیل کروں. اور سنو جب وہ کلام کرتے ہیں ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے نگاہ بھر کے ان کے چہرے کی جانب کوئی دیکھتے تک نہیں ہے، بلکہ نظروں کو نیچی کر کے ان کے جمال نبوت کے نظارہ کرتے ہیں. اور آخر میں پھر کہا، عروہ بن مسعود ثقفی کہا لوگوں سنو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں ایک معتبر شخص ہوں، اور میں وہ شخص ہوں قیصر روم اور کسرا ایران اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں. ان کے درباروں میں ان کے درباری اپنے بادشاہ کی جو عزت کرتے ہیں میں جانتا ہوں، مگر قسم خدا کی محمد کے ساتھی اور محمد کے صحابہ جو محمد سے محبت کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی. ابھی وہ ایمان نہیں لایا. وہ مکہ والوں کہہ رہا تم مٹانے چلے ہو ان کو، چھوڑو ان کو، نہیں مٹا سکتے. ان کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ یہ محبت کا معیار ہے. تو حضرات محترم، میں آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، ٹوٹ کر بالکل. محبت کے جس قصر جو بھی پہلو اور جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پوری طرح پوری کرنی ہے. اور اگر ہمارا یہ معمول ہو جائے، اللہ کرے اگر یہ معمول ہو جائے جناب، تو پھر ساری خوبیاں ہمارے اندر